أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ سبحانہ و تعالی نے رزق و روزی، مال و متاع، عزت و جاہ کی تقسیم اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اسے دیتے ہیں، اس بنیاد پر نہیں کہ جسے دیا جا رہا ہے وہ حقدار ہے اور جسے نہیں دیا جا رہا وہ سزاوار ہے، ایسا نہیں۔ اللہ کا دینا بھی کسی وجہ سے ہے اور اللہ کے نہ دینے میں بھی حکمت اور راز ہے۔ بہر صورت آزمائش ہے، جسے دیا وہ شکر گزار بندہ بنتا ہے یا غرور و تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، جسے نہیں دیا وہ صابر بن کر اللہ سے جڑا رہتا ہے یا مایوس ہو جاتا ہے۔ بہر صورت آزمائش ہے۔ کاش کفار کے رؤساء سمجھتے، ان کا کہنا تو یہ تھا اَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، اللہ نے بعض کو بعض سے آزمایا تو یہ کفار کہنے لگے کہ اب یہ لوگ ہیں صحابہ کرام جن کے پاس روپیہ پیسہ بظاہر وہ مرتبہ نہیں، اللہ نے ہمارے درمیان سے انہیں چنا ہے، انہیں ہم پر برتری دی ہے۔ اسلام اگر کوئی نعمت تھی تو ہم رؤساء کو چھوڑ کر وہ ان غرباء کو کیوں دی گئی؟ یاد رہے دنیا کی تقسیم کا طریقہ الگ ہے۔ اللہ فتننا بعضهم ببعض، بعض کو بعض سے آزماتے۔ دنیا بہرحال امتحان کی جگہ ہے، جسے ملے اس کے لیے بھی امتحان، جسے نہ ملے اس کے لیے بھی امتحان۔ جبکہ دین کی تقسیم کا ضابطہ اور ہے۔ اللہ دین اپنے شکر گزار بندوں کو دیتے ہیں، چنانچہ ارشاد فرمایا الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کیا اللہ شکر گزار بندوں کو نہیں جانتے؟ ان کا یہ کہنا کہ انہیں ہم پر دین میں ترجیح کیوں دی گئی، اس بنیاد پر دی گئی ان کی شکر گزاری کی وجہ سے۔ کفار کی خواہش تھی کہ غرباء صحابہ کو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود سے الگ کرے، پھر ہم آ کر آپ کے پاس بیٹھیں گے۔ اس تناظر میں ارشاد باری تعالی ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب ایمان والے صحابہ کرام آپ کے پاس آئیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان صحابہ کا خیر مقدم کیجئے، ان کے لیے رحمت کے بازو پھیلائیے، انہیں سلام کہیے، مرحبا مرحبا۔ اور پھر یہ بتائیے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے ذمے رحمت لے رکھی ہے۔ اللہ جل شانہ نے خود کو رحمان و رحیم فرمایا ہے، لہذا اگر نادانی میں کوئی خطا ہو بھی گئی تو یہ صحابہ توبہ و اصلاح کا رستہ اپنائیں۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم، اللہ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اللہ جل شانہ نے گزشتہ آیات میں کفار کی روش اور ایمان والوں کے طور طریقے واضح کر دیے۔ ارشاد ہے
وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ایسے ہم پھیرتے ہیں آیات، ایسے ہم کسی بھی معاملے میں تفصیل سے ہر پہلو کو اجاگر کرتے ہیں۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ آپ پر واضح ہو جائے، قیامت تک آنے والوں پر واضح ہو جائے ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، ان کا طور طریقہ کیا ہوتا ہے، کافروں کے کیا حالات ہوتے ہیں، ان کی سوچ اور ان کا نقطہ نظر کیسے ہوتا ہے، امتیاز ہو جائے، تاکہ ہر بندہ اپنی پسند چنے، ایمان والوں کی راہ یا خدا نخواستہ کافروں کا طور طریقہ۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔